بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد کچھ بھی کھانا پینا جائز نہیں، کیونکہ سحری کا وقت رات کے آخری نصف سے شروع ہوتا ہے اور صبح صادق سے چند لمحے قبل تک باقی رہتا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر آپ نماز کے لیے اٹھے۔ راوی کہتے ہیں میں نے ان سے دریافت کیا اذان اور سحری میں کتنا وقفہ تھا، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان سے کتنی دیر قبل سحری کی تھی؟ انہوں نے فرمایا 50 آیات پڑھنے کے برابر۔ جمہور فقہ کے نزدیک اگر صبح صادق ہونے میں شک ہو تو کھا پی سکتے ہیں، لیکن جب صبح صادق کا یقین ہو جائے تو رک جانا ضروری ہے۔ ہاں، اگر کوئی کھا رہا ہے اور اذان فجر شروع ہو گئی ہے تو بقدر ضرورت کھانے کی اجازت ہے۔ سحری میں تاخیر اور افطاری جلدی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمر بھر یہ معمول رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری میں تاخیر اور افطاری جلدی فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم گروہ انبیاء کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم سحری تاخیر سے اور افطار جلدی سے کریں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، میری امت کے لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ روزہ جلد افطار کرتے رہیں گے۔ کوئی شخص سحری میں اتنی تاخیر کر بیٹھے کہ اذان شروع ہو جائے تو اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یدہ فلا یضعہ حتی یقضی حاجتہ منہ، جب تم میں سے کوئی اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اپنی ضروریات پوری کیے بغیر اسے نہ رکھے۔ مندرجہ بالا احادیث مبارکہ کی روشنی میں واضح ہوا کہ سحری میں تاخیر اور افطاری میں جلدی کرنا سنت ہے۔ سحری میں تاخیر اور افطاری جلدی کرنے کا حکم اسی لیے دیا گیا کہ اس میں کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ روحانی فیوز و برکات سے قطع نظر سحری دن میں روزے کی تقویت کا باعث بنتی ہے اور انسان بھوک پیاس کی شدت سے محفوظ رہتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائی کہ سحری ضرور کیا کرو، خواہ وہ پانی کا ایک گھونٹ، کھجور کا ایک ٹکڑا یا منقع کے چند دانے ہی کیوں نہ ہو۔ اس طرح افطاری جلدی کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اس طرز افطاری سے یہود و نصارہ کی مخالفت مقصود ہے، کیونکہ یہود و نصارہ روزہ تاخیر سے افطار کرتے تھے اور ستاروں کے ظاہر ہونے تک کا انتظار کیا کرتے تھے، جس سے نجوم پرستی کا شائبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب تک امت مسلمہ افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرتی رہے گی، اس وقت تک سنت کی پابندی اور حدود شرع کی نگرانی کی وجہ سے خیریت اور بھلائی پر قائم رہے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔